تاریخ 8ویں ہجری جس میں کفار و اسلام کا وہ عظیم جنگ ہوا جس میں کفار کے 1 لاکھ اور مسلمان کے صرف 3000 لشکر تھے جو اپنی جان پر کھیل کر ایسی جنگ لڑی کہ یہ جنگ تاریخ اسلام کی یادگار جنگ بن کر تا قیامت کے لیے رہ گئی۔ تو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے کچھ سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے حوالے سے صحابہ سے کیا فرمایا؟ یہ جنگ کیوں اور کہاں ہوئی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ جنگ کیسے جیتی؟ اور یہ جنگ والی جگہ آج کہاں موجود ہے؟ اس کا جواب اس ایپیسوڈ میں ملنے والا ہے۔ جنگ موتا، جسے بیٹل آف موتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 8ویں ہجری کے 5ویں مہینے میں مسلمان اور بازنطینی سلطنت رومن امپائر کی لشکر کے درمیان موتا گاؤں میں، جو اس وقت جارڈن کے شہر قارق کے قریب ہے، میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اسلام کو مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رکھنا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور قبیلے کے سربراہوں کو دعوت اسلام کا خطوط کے ساتھ قاصد کو بھیجا، انہیں اسلام کی دعوت دی، اور اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بصرہ، جو کہ اب عراق کے حوران میں واقع ہے، بھیجا۔ بصرہ کے گورنر اور وہاں کے لوگ عرب تھے، لیکن وہ عیسائی تھے اور بازنطینی سلطنت کے تابع تھے۔ راستے میں حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو القبا کے گورنر اور بازنطینی شہنشاہ کے نمائندے شرابیل بن عمرو الغسانی نے روک لیا۔ جب شرابیل نے سنا کہ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی ہیں، تو حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ قاصدوں کو قتل کرنا اس زمانے میں سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اور یہ اعلان جنگ کے درجے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سنا کہ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے، اور اس واقعہ کا جائزہ لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کی کمان کے لیے مقرر کیا، جو 3000 مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو کہ بخاری شریف میں ملتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی جنگ میں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو ظفر بن ابی طالب اس کا عہدہ سنبھالیں گے، اگر ظفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ اس کا عہدہ سنبھالیں گے۔ 3000 مسلمانوں نے اپنے آپ کو روانگی کے لیے تیار کیا، اور مسلمان کا لشکر آگے بڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی کہ وہ حارث کے قتل کے مقام پر پہنچے۔ مسلمانوں کا لشکر شام میں مان، جو کہ اب سیریا میں موجود ہے، تک روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے سنا کہ ہرکولس کے ساتھ لخم، زدھام، القائن، بہرا اور بالی سب ملا کر کے 1 لاکھ یونانی لشکر القبا میں تیار ہیں۔ 3000 مسلمانوں کا لشکر نے جب یہ سنا تو انہوں نے 2 راتیں صرف اس سوچ میں گزار دی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اتنی بڑی لشکر کا سامنا کرنے کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں وہ چیز ناپسند ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہو، یعنی شہادت کی۔ ہم دشمنوں سے تعداد، طاقت یا کثرت سے نہیں لڑ رہے، بلکہ ہم ان کے مقابلہ اس دین سے کر رہے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عزت دی ہے۔ تو چلو، دونوں امکانات ٹھیک ہیں، فتح یا شہادت۔ تو لشکر نے پرجوش انداز میں جواب دیا کہ اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے صحیح فرمایا۔ خیر، اگلے دن مسلمانوں کی لشکر آگے بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب وہ القبا کی سرحدوں پر پہنچے تو ہرکولس کی یونانی اور عرب فوجیں مشرف نامی گاؤں میں ان سے ملے۔ جب دشمن قریب آیا تو مسلمان واپس موتا نامی گاؤں میں چلے گئے، اور مسلمانوں نے طرز عمل بنایا کہ دائیں بازو کی قیادت قطبہ ابن قتادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، اور بائیں بازو کی قیادت ایک انصاری صحابہ عبایہ ابن ملک کریں گے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو زید بن حارث رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو تھامے لڑتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں کے درمیان خون خرابہ ہونے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضور کی ہدایت کے مطابق ظفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جھنڈا
اٹھایا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو عبداللہ بن رواحہ اس کے بعد جھنڈا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر بہادری سے لڑتے ہوئے پرجوش آیت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، ظفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی خبر ان کی موت کے خبر پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کو دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا، شہید ہو گئے، پھر ظفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھی۔ انہوں نے آگے کہا کہ پھر اللہ کی تلواریں یعنی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک تلوار کے ذریعے جھنڈا اٹھا لیا گیا اور اللہ نے انہیں یعنی مسلمان کو غالب کر دیا۔ اب یہ اعزاز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا گیا جو لڑائی کے بہت ماہر تھے، وہ اپنے حکمت عملی سے دشمن کو چونکا دیتے تھے، ایک شاندار حکمت عملی ساز تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں ملتا ہے کہ اس نے دونوں تلواریں استعمال کی جو ٹوٹ گئیں، جبکہ وہ اسلام کے دشمنوں سے اتھک محنت اور حوصلے سے لڑ رہے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ تلواریں توڑتے ہوئے کتنے کافروں کو زخمی اور قتل کیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالنے کے بعد فرمایا کہ آج متع کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی اور میری صرف ایک یمنی تلوار رہ گئی ہیں۔ 2 حملے کے بعد اندھیرا ہو گیا تو دونوں جماعتیں اپنے اپنے خیمے میں واپس چلے گئے۔ رات کے وقت ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسے منصوبوں اور حکمت عملی کے بارے میں سوچا جو دشمن کو چونکا دینے والا تھا۔ جب سورج طلوع ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو اس قدر کھڑا کیا کہ وہ تعداد میں زیادہ دکھائی دینے لگے۔ حکمت عملی یہ تھی کہ بازنطینیوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے اور انہیں بیوقوف بنایا جائے۔ بازنطینی دشمن نے جب انہیں دیکھا تو وہ چونک گئے اور خوف زدہ ہو گئے، کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ رات کو مددگار لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچی۔ ہم نے ان لشکر کو پہلے دائیں طرف نہیں دیکھا۔ دشمن کی سپاہی جو ایک دن پہلے ملنے والے اچانک دھچکے سے خوف زدہ اور پریشان تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیا جائے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دشمن اس حروے سے روحانی طور پر متاثر ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے لشکر کو فوراً حملہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حملہ کر کے دشمن کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی راہ میں کھینچی گئی تلواروں نے دشمن کے لشکر کو بہت زور سے مارا۔ یہ سب دیکھ دشمن کی اتنی بڑی اور شاندار لشکر کو بھاگنا پڑا۔ دشمن کے سپاہی ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ زمین سے چپک گئے ہوں، وہ اسلامی لشکر کی پیروی کرنے کی ہمت تک نہ کر سکے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی۔ مسلم لشکر نے ایک روشن فتح کرتے ہوئے وقار و عظمت کے ساتھ مدینہ واپسی کا سفر شروع کیا۔ جو لشکر آ رہا تھا وہ زید رضی اللہ عنہ کا لشکر نہیں تھا بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، جسے سیف اللہ یعنی اللہ کا تلوار کا نام دیا گیا تھا۔ اس جنگ کے اثرات بہت دور دور تک پھیل گئے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی شہرت وابستہ ہوئی۔ یہ تھی جنگ مؤتہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کی سب سے اہم جنگ تھی۔